سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ اور آیت کا نشان 35. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا نور ہے. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. یہ سورہ نور میں کہا. اور اب سورہ شورا 42واں سورہ قرآن مجید کا, وما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. قرآن نور ہے, ایمان نور ہے. کتنی چیزیں نور ہیں؟ اللہ نور, اللہ کی کتاب نور, ایمان نور. اور اب سورہ مائدہ 15ویں آیت 5واں سورہ, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے کتاب کو اکیلا نہیں بھیجا. اگر ہم کافی سمجھتے تو اکیلا بھیج دیتے, لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ کتاب کو ایک شارح کی ضرورت ہے, اس لیے ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی, ایک کتاب مبین قرآن, دوسرا نور تو محمد. بات واضح ہو گئی؟ رکے رہو عزیزو, اس لیے کہ جانا آگے ہے. اللہ نور, اللہ کی کتاب نور, ایمان نور, محمد نور, ہے نا. بہت توجہ ہے. اس لیے کہ اب اپنے سننے والوں کو اس مقام پر روک رہا ہوں, اور روکنے کے بعد ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن تو پورا نور ہے. سیدھی بات کر رہا ہوں بھائی, قرآن ہے پورا نور. وما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان, بھائی کتاب ہے نور, پورا نور. اس لیے ضرورت تھی کہ اگر کتاب نور ہے تو وہ سینہ نور ہو. بات ہو رہی نا. اب ضرورت تھی کہ اگر کتاب نور ہے تو وہ سینہ نور ہو, جس سینے پہ کتاب اتر رہی ہے. تو محمد کا نور ہونا تو ثابت ہوا نا. بڑے نازک مراحل سے اپنے سننے والوں کو لے کے گزر رہا ہوں. اللہ نور, توجہ رکھیے گا. یہ جگہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. اللہ نور, اس کا رسول نور, اس کی کتاب نور, ایمان نور. بھائی بہت توجہ ہے. یہ جگہ اب ایک جو جملہ کروں گا اسی جملے سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب قرآن نور ہے. قرآن جس کا ہے اللہ وہ نور ہے, جس سینے پہ یہ قرآن اتر رہا ہے وہ سینہ نور ہے. تو اب وارث کون ہو؟ سوال ہے. اب آ گئی نا وراثت کا گفتگو. بھائی وراثت قرآن کا گفتگو آ گئی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ عجیب بات ہے, وراثت کا قانون میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوگا. بھائی قرآن کی وراثت پہ بات آ گئی تو اب میرا یہ جملہ سنتے جاؤ. کوئی مر گیا, اب اگر کوئی مر گیا تو اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں, بیٹیاں بھی زندہ ہیں, اپنی مرضی سے تقسیم کر لیں. کہا نہیں, قرآن میں پورا چارٹ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو فلاں فلاں کو حصہ ملے گا, اگر وہ نہ ہو تو دوسرے طبقے کو ملے گا, اگر وہ نہ ہو تو تیسرے طبقے کو ملے گا, اور کتنا ملے گا یہ تک مینشن کیا گیا ہے. مال مرنے والے کا, یہی تو کمال ہے. مال کس کا ہے؟ مرنے والے کا. اور وارث کون معین کرے؟ اللہ. تو مال تمہارا, وارث معین کرے اللہ, اور کتاب اللہ کی, اور وارث تم معین کر لو. کمال ہے. اب حکم خدا کی طاقت سمجھ میں آئی. بھائی مال تمہارا تھا, وارث اسے معین کی ہے, کتاب اس کی ہے, وارث تم معین کرو گے؟ ممکن نہیں ہے. ثم اور رسم الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. ایک نہیں ہے, کئی ایک ہے. بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. توجہات اگر مقبول ہے تو مجھے یہی سے آگے جانا ہے. ہم نے ثم اور رسم الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا نا. رکے رہیے گا. پروردگار یہ ہے کون؟ یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں جنہیں تم نے کتاب کا وارث بنا دیا؟ سورہ قصص, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. بھائی سنو, آیت کا ترجمہ سنو. ہم نے بھی طے کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, ہم نے بھی طے کیا ہے کہ تم جنہیں کمزور بناؤ گے انہی کو ہم امام بنائیں گے, انہی کو ہم وارث بنائیں گے. کچھ بات ہو رہی ہے. جہاں نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین, جہاں امامت ہوگی وہی وراثت ہوگی, اور جہاں وراثت ہوگی وہی امامت ہوگی. تو امامت اور وراثت ساتھ ساتھ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وراثت سے انکار کیوں ہوا تھا. رکے رہے ہیں. لیکن اب جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ہم نے طے کیا ہے, پروردگار فرما رہا ہے, ہم نے طے کیا ہے, ارادہ کر لیا ہے, اللہ کا ارادہ ہے, ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جنہیں تم کمزور کرو گے انہی کو ہم امام بنائیں گے, انہی کو ہم وارث بنائیں گے. پھر کمزور سمجھ میں آ گئے. بھائی سنو, کبھی اس طریقے سے سنا کرو. سوشیالوجی کا ایک اصول ہے, سماجیات کا, اور وہ اصول اتنا واضح ہے کہ میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں وہ اصول محفوظ نہ ہو. بھائی سنو, سوشیالوجی کا اصول یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تخت حکومت پر کیسے ہیں تو فوراً دیکھو کہ جیل میں کیسے ہیں. بات پہنچ گئی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تخت اور زندان میں تضاد ہے.
اگر تخت پر اچھا ہوگا زندان میں برا ہوگا، مجرم ہوگا. اگر تخت پہ مجرم ہوگا زندان میں عادل ہوگا. تخت اور زندان میں تضاد ہے، کرسی میں اور جیل میں تضاد ہے. اگر کرسی پر اچھا ہو تو جیل خانے میں برا ہوگا، اگر کرسی میں برا ہو تو جیل خانے میں اچھا ہوگا. آل محمد کی پوری زندگیاں جیل میں چلی گزری کہ کرسی والوں کے نقاب ہٹ جائے. بس بات عجیب. کبھی آپ نے دنیا کی کسی تاریخ میں دیکھا کہ 10-12 پشتے زندان میں گزر گئی ہو کسی خاندان کی؟ بنوریدو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض. تم کمزور بناؤ گے، انہی کو ہم امام بنائیں گے. بھائی رکے رہو. تو پشتے گزر گئی زندان میں، بدلا دیا کہ تخت پہ کیسے ہیں. پروردگار آل محمد کو حکومت دے دے، کہا نہیں مظلوم رہنے دو، اس لیے کہ جب آنے والا آئے تو ہم امتحان لے لیں. اس لیے کہ اگر آل محمد حکمران ہوتے تو زندگی بھر پتہ نہ چلتا کہ کون دین لینے گیا کون دینار لینے گیا. باتیں پہنچ رہی ہے نا. عجیب مراحل فکر ہے، عجیب مراحل فکر ہے. تو اب وراثت چلی، اور وراثت کا نور ہونا ضروری ہے. اگر نور نہ ہو تو قرآن کی وراثت نہیں مل سکتی، اگر نور نہ ہو تو وراثت محمد رسول اللہ اسے نہیں مل سکتی. اب میں استدلال کر رہا ہوں، اور میرا محترم مجمع اس استدلال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے. وما كنت تدري، میں نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھی اور 4تھی مرتبہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. بھائی سنو، کتاب بھی نور ہے، اور دوسری کیا چیز نور ہے؟ ایمان. روک لیا میں نے، یہ ہے قرآن. بھائی سنو، جہاں سن رہے ہو سنو، یہ ہے قرآن. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. کتاب بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. تو ایمان نور ہے یا نہیں؟ ایمان نور ہے یا نہیں؟ تو آپ پوچھو شارح قرآن سے کہ یا رسول اللہ یہ ایمان ہے کیا؟ کسے قرآن نے نور کہا؟ تو ایک مرتبہ محمد نے خندق کے میدان میں آواز دی، بلد الایمان کلہ. بات تو ہو گئی نا. یہ ہے کل ایمان. تو جو کل ایمان ہو وہ بھی نور. جب ہی کتاب کی وراثت اس تک جائے گی. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ قرآن نے آواز دی، اور جاؤ دیکھو کہ سورہ نحل میں یہ آیت ہے، یعنی فاسألوا. بھائی ذہن میں رہے، ایمان نور، خندق میں جانے والا کل ایمان، اس لیے نور. توجہات مقبول ہے نا. تو اس کو حق ہے قرآن کی شرح کرنے کا. اس کے پاس قرآن کی وراثت ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس رسول کے علم کی وراثت آئی ہے.